لڑکی والے سے جہیز میں 2 لاکھ روپے لیا. اب وہ 2 لاکھ روپے لے کر کے اور قربان جاؤ 50,000 روپے کا ڈی جے لیا. ڈی جے بجتا نہیں ادھر. اچھا ابھی کا ڈی جے حضرت اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ڈی جے بجتا ہے کہ اگر صحیح سے ڈی جے بج جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگے گا. گناہوں سے بچو میرے بچوں, نوجوانوں. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا تم ڈی جے بجانے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ڈی جے بجتے ہوئے سننے کے لیے تم پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے تمہیں یہ بیکار پیدا کیا؟ ناچ گانے کے لیے پیدا کیا؟ حلال حرام کھانے کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ سنو اللہ کے قرآن سے پوچھو, اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا رب کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے, سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. میرے بچوں گناہوں سے بچو. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی زمین بےمانی کر لیا. چھوٹا بھائی کمزور, جسم سے بھی کمزور, عمر سے بھی چھوٹا تھا. تو بڑا بھائی تھوڑا سا جسم سے مضبوط تھا اور اس کا رعب تھا, دبدبا تھا. تو چھوٹا بھائی بولا کہ بھیا یہ حصہ جو بکھرا جو کر لو یہ 4 بیگھہ زمین آپ بیسی لے لیے, ہم کو دے دیے. تو بڑا بھائی بولا کہ زیادہ بولے گا لٹھی دیکھ رہا ہے, 5 لٹھی ماریں گے دماغ ٹھیک کر دے گا, چل کوئی زمین میں نہیں ملے ہٹ. گاؤں والے سے چھوٹے بھائی نے شکایت کی تو گاؤں والوں نے کہا کہ ایسا کرو تم پنچایتی بیٹھاؤ, مکھیا جی کو بلاؤ, ایم ایل اے صاحب کو بلاؤ, سرپنچ صاحب کو بلاؤ, پورے گاؤں والے کو بلاؤ. وہ زمین دے گا کیوں نہیں دے گا؟ بےمانی کیا ہے, زبردستی ہے, بٹھاؤ سب کو. سارے لوگ محلے والے بیٹھے, بستی والے بیٹھے. پنچ مکھیا جی نے کہا بھائی 4 بیگھہ زمین تم زیادہ لیے ہو, بھائی کو واپس کر دو, تمہارا چھوٹا بھائی ہے. سرپنچ نے بھی سمجھایا, مکھیا نے بھی سمجھایا, سارے لوگوں نے سمجھایا. یہ سنتا رہا, بڑا بھائی سنتا رہا. جب سب خاموش ہو گئے تو یہ کھڑا ہوا بولا کہ مکھیا صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں, سرپنچ صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں, گاؤں والوں ہم آپ سب کی بھی بات مانتے ہیں, لیکن ہم زمین نہیں دیں گے. تو مانا کہاں سے؟ ارے مانا, ارے بولو نا بھائی مانا. تو گاؤں والوں نے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ چھوٹے بھائی سے کہا کہ اب کیا کرو بابو, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, جو کیس کر دو. بولا نہیں بھیا کیس اس نہیں لڑیں گے ہم, اللہ اس کا انصاف کرے گا. اور کچھ دنوں کے بعد بڑے بھائی نے حج کی تیاری شروع کر دی. اور جس دن حج میں جانے والا تھا سوچا کہ ایک عالم ہیں, ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ان کی دعائیں لے لیں گے تاکہ سفر آسان ہو جائے. وہ عالم کے پاس گیا, سلام کیا, بیٹھا. تو عالم صاحب سارا واقعے سے واقف تھے کہ 1 نمبر کا بےمان ہے. تو اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا اللہ سارا محلہ جانتا ہے, سارا علاقہ جانتا ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بولا نہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. تو تم حج کرنے جا رہے ہو تو پیچھے کا معاملات تم ٹھیک ٹھاک کیے ہو؟ بولا کون معاملات, ہم تو پھٹ پھاٹ ہیں. تو عالم صاحب نے کہا کہ اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین جو بےمانی کیے ہو اس کو واپس کیے؟ بولا کہ حضرت اسی کو معاف کرنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں مکہ مدینہ. معاف ہوگا؟ ارے بولو بھائی معاف ہوگا؟ تو اس عالم صاحب نے کہا قربان جاؤ. اس عالم صاحب نے کہا نادان تو 1 حج کی بات کرتا ہے, اگر 10 حج بھی کر لے تو جب تک بےمانی کی بھی زمین اپنے بھائی کی واپس نہیں کر دے گا اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے. چھل بودھی نہ کرو کسی سے, چھل بودھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. چھل بودھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ سود ہے, یہ جوا ہے, یہ جہیز ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. ایک لڑکے کو دیکھا میں نے, کوٹ پہنا, پینٹ پہنا, جوتا پہنا. میں نے انہیں اپنے قریب بلایا, ہم نے کہا کہ بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے, کیا بات ہے, یہ کوٹ کہاں سے لایا؟
बोला हमारा ससुर दिया है। हमने कहा कि शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। हमने कहा ये पैंट? बोला ससुर दिया। हमने कहा घड़ी रे? बोला मेरे ससुर दिया। अच्छा, कुर्ता के अंदर में जो गंजी पहना है किसने दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है हजरत, ज़हन में बात है अल्हम्दुलिल्लाह। शर्ट के अंदर में गंजी है, किसने दिया? बोला ससुर दिया। अच्छा, हमने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला मेरी जान है, मेरी जान है। और हजरत ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए देखिएगा, पलंग भी ससुर दिया, सोफा भी ससुर दिया, अलमारी भी ससुर दिया, तिजोरी भी ससुर दिया, पूरा घर मेरा ससुर भर दिया। हमने कहा बे तू मर्द है कौन सी है? बोला कहा आपको शक हो रहा क्या? हमने कहा कि एक लड़की होकर तुमको इतना वो दी है तो तुम्हारा क्या है? बोला मेरी जान है खाली। एक लड़की होकर इतना सामान तुम्हें दी, मर्द को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मर्द कमाता है, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। अरे शिकार, शेर वही ना है, शेर शिकार करता है जंगल में और शिकार करके खाता है, बाकी छोड़ देता है और जानवरों के लिए, वो सब जानवर सब खाते। शेर बनो, शेर बनो नौजवानों। किसी की बेटी वाले से जहेज ना मांगो, जहेज ना लो, जहेज ना मांगो। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सूद से हराम का तौबा करो, हराम रोजी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा हाँ, असल तो वही है। हाँ नहीं, हजरत ने बात सही फरमाई है कि असल देखिए। अच्छा ये एक बात बताइए, लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बेटा बाप जाता है? बाप जाता है, श्योर सी बात है, बाप जाता है। हा लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो वो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। हाँ इतना दे दिए 2 लाख ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया। अब वो डर रहा है कि समझी ठीक से दे दो आर की। बोला गोदरेज, बोला गोदरेज। फ्रिज, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फ्रिज में मुंडी घुसा लेंगे हम, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फ्रिज हो गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी तो अभी एक सामान बाकी है। बोला टीवी।
ٹی وی کے بغیر بیوی ادھوری ہے. لے لیجیے. بارات گئی, شادی ہو کر آ گئی, ایک گاڑی ایکسٹرا گئی جہیز کے لیے, جاتی ہے نا, ارے جہیز کے لیے الگ گاڑی جاتی ہے نا, بولو نا بھائی, ہاں بولو نا, بولو. جہیز آیا, جہیز کے سارے سامان آئے. اب دیکھو پلنگ اترے گا کہاں لگے گا, بیٹا کے روم میں لگے گا کہ باپ کے روم میں لگے گا؟ ارے بولو بھائی, بیٹا کے روم میں لگے گا. پلنگ پر کون سوئے گا, بیٹا سوئے گا کہ باپ سوئے گا؟ بیٹا سوئے گا. مانگا کون ہے؟ باپ. صوفہ اترا, صوفہ بیٹے کے روم میں, سارا سامان بیٹے کے روم میں, اور قربان جاؤ وہ ٹی وی اتری, اوہو ٹی وی لگے گا بیٹے کے روم میں. باپ مر گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, مر گیا. اب دنیا میں باپ ٹی وی مانگ کر دیا تھا بیٹے کو, بیٹا اس ٹی وی پہ پکچر دیکھ رہا ہے, سنیما دیکھ رہا ہے, تو قبر میں ٹھوکیا کس کو لگے گا, بیٹا کو لگے گا کہ باپ کو لگے گا؟ باپ کو لگے گا نا بھائی. ارے باپ کو نہ لگے گا, ٹی وی مانگا تھا, باپ نہ مانگا تھا. تو ہم ایسی غلطی کہا کریں گے بھائی؟ قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. توبہ کرو میرے بچوں, میرے بھائیوں, توبہ کرو. جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. ہاں قربان جائیے, آپ لائیے اپنے گھر میں اچھی بہو لائیے, انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق اپنے بیٹے کو نکاح کرائیے, انشاءاللہ اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا. اللہ آپ کے بیٹے کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. قربان جاؤ, جس کام میں برکت ہو اس کام کا آغاز اگر گناہوں سے کرو گے تو برکت نہیں ملے گی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی, ارے انشاءاللہ عمل کریں گے. اور نوجوانوں سنو, ارے جس لڑکی سے تم شادی کرنے والے ہو, 2 لاکھ روپے تم نے لیا, تو لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ میرے باپ سے 2 لاکھ روپے میرا ہونے والا شوہر لیا ہے, پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ تو وہ تمہاری بیوی بن کر آ گئی, تو بتاؤ دل سے محبت کرے گی وہ لڑکی تم سے؟ ارے دل سے محبت کرے گی؟ نہیں کرے گی. کاہے نہیں کرے گی؟ وہ لڑکی جانتی ہے کہ میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, 2 لاکھ روپے مانگا, میرا باپ زمین بیچ کر اس کو پیسہ دیا. میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھا, سود پر اٹھا کر اس کو کیا کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے میرا باپ دیا ہے, قرضہ اٹھا کر میرا باپ اس کو 2 لاکھ روپے دیا ہے. وہ لڑکی دل سے تمہاری عزت نہیں کرے گی, سر دبائے گی. ارے سر دبائے گی, بدن دبائے گی, پیر دبائے گی, نٹیے دبا دے گی. وہ بولے جھمیلے ختم ہو گئے. آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو. یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, الحمدللہ مجھے اس مجمع کے اندر میں اچھا آخرت کے تیاروں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ رہتی زندگی اللہ کے بینک میں کچھ جمع کر دو. یہ صدقہ جو ہے اللہ اچھا بتایا گیا کہ مرنے والا خواہش کرے گا, یا اللہ ایک بار دنیا میں تو مجھے بھیج دے. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. سورہ عنکبوت میں قربان جائیے, اللہ کہے گا بندہ کیا کرنے جائے گا دنیا میں, یہ تو الاؤ نہیں ہے. کہا کہ مولا ایک بار بھیجے گا اللہ, نہیں قانون نہیں ہے, اللہ کا قانون نہیں ہے. لیکن وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک بار بھیج دے. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں, حج کرنے کے لیے نہیں, روزہ رکھنے کے لیے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ جتنے مال میں نے جمع کیا ہے, جو بھی دولت میں نے جمع کی ہے, وہ سب تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا. اس لیے کہ میت مرنے والا اپنی آنکھوں سے صدقے کی فضیلت کو, اس کے مقام کو دیکھے گا تو کہے گا کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے گئے ہوتے, اگر چلے گئے ہوتے تو جتنا مال تھا ہم سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیے ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ جو مدرسہ ہے اللہ کے محبوب کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. ماشاءاللہ آخرت کی تیاریوں میں سے یہ بھی ایک تیاری ہے, یہ بھی ایک عمل ہے. کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. کیوں نہ آج گھر کا مالک ہم ہیں, کھیت کا مالک ہم ہیں, بینک اکاؤنٹ میں میرا پیسہ ہے, الحمدللہ رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہم وہاں کچھ کر لیں. کریں گے انشاءاللہ.
ارے بولو کریں گے؟ تو مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، ہم زیادہ نہیں ہیں. آپ کے لیے میں 10 دعا کروں گا. اپنا جن نے یہ 10 دعا کربو. اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجیب لکم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ماشاءاللہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی اپنے ماں باپ کے نام پر، الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر نوجوانوں آج کرو گے، انشاءاللہ کل کو تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے کرے گا. یہ عدلہ کا بدلہ ہے، جیسی کرنی ہاں ویسی بھرنی. یہ بچوں کو پتہ ہے. الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام سے آپ جو بھی کرو گے الحمدللہ وہ آپ کو ملے گا. تو مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں. ایسا کوئی پہلا سخی ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی تاجر ہو، کسان ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، جج ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کوئی ایسا ماں کا چہیتا بیٹا پہلے فہرست میں اپنا نام لکھا. اچھا وہ لوگ بھی آ جائیے گا جو بیمار رہتے ہیں یا جس کے گھر میں بیمار ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے، ارریا پورنیہ کشن گنج پٹنہ کرتے کرتے تھک گئے، اچھا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کے نام پہ صدقہ کیا کرو، اللہ صدقے کی برکت سے بیماروں کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. کثرت سے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. اور قربان جاؤ وبا سے، بلا سے، حادثہ سے، بری موت سے تیری حفاظت فرمائے گا اللہ. صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو. پورے قرآن میں 30 پارے میں اللہ نے 80 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. 80 جگہ اللہ نے پورے قرآن میں کہا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. یہ کہتا ہے جمع کرو، جمع کرو. کفن میں جیب ہے، ارے کفن میں جیب ہے اور قبر میں تجوری نہیں ہے. ہے ایسا کوئی پہلا سخی انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10 দোয়া করব. আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসাফির আছি, আলহামদুলিল্লাহ মুসাফিরের দোয়া रद्द হয়নি. अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई सखी 10,000 रुपये देने वाला. एक कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, कोई प्रधान हो, कोई ज़मींदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में दे दो. इंशाअल्लाह आप जैसे नीयत करोगे देने का, अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा. मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है. इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है. मुझे पता पहले भी आपने चंदा दे दिया है. एक आदमी कोई अपना नाम पहले फहरिस्त में लिखवा दे कि इंशाअल्लाह हज़रत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं. हम आपसे ज़्यादा नहीं, आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, आपकी खेत आपसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये के लिए. और वो भी क्या, इस मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए. कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा. आज उनकी इज्जत करोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा. मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है. पहला कोई नौजवान मेरा भाई है इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला. एक मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देवो. है कोई ऐसा पहला सखी नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं तो इंशाल्लाह फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है इंशाल्लाह फ़ोन पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना. पहला सखी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह. हम देखना चाहते हैं वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन मुसलमान है, वो कौन सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह. अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है. नौजवानों मेरे बच्चों, खुदा ना करे कोई हादसा अगर अभी घर में हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50,000 रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा. आज 10,000 रुपये सदका कर दोगे, अल्लाह 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 हादसा से, वबा से, बला से, परेशानी से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा. अल्लाह ना जाने इसका बदला कितना अता फरमाएगा. अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है. है कोई पहला नौजवान है मेरा? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह. पहला कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह. अभी धान का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. पहला कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह.
پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہمیں دیکھتے چاہیے انشاءاللہ وہ کون نوجوان ہے, وہ کون میرا بھائی ہے, وہ کون مکھیا صاحب ہے, سرپنچ صاحب, پارشد صاحب, ممبر صاحب, ڈاکٹر صاحب ہو, ماسٹر صاحب ہو, کوئی بھی بھائی میرا ہو الحمدللہ جو اپنے ماں باپ کی اصال و ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے میں دان کرنا چاہتا ہو, تعاون کرنا چاہتا ہو, انشاءاللہ وہ اپنا نام پیش کرے. الحمدللہ وہ اپنا نام پیش کرے. ہے میرا کوئی بھائی ہے؟ بھائی طرح تو نہیں کرو بھائی. پہلا کوئی نوجوان, پہلا کوئی میرا بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ کوئی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ. دیکھیے اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے. پوری دنیا اس وقت الحمدللہ سکٹیا کے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے, چاہے وہ لندن ہو, چاہے افریقہ ہو, چاہے یوروپ ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ نیپال ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. قربان جاؤ. پہلا کوئی نوجوان, ایک میرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ. الحمدللہ آخرت کی تیاری, قبر کی تیاری, حشر کے میدان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو آگے بھیج دو, اپنے مال کو آگے بھیج دو. ماشاءاللہ. کہاں معاذ الدین بھائی, کہاں ہے معاذ الدین بھائی؟ اے ماشاءاللہ. اے جناب بھائی محمد معاذ الدین صاحب الحمدللہ انہوں نے اپنے نام کو پیش کیا ہے. یا اللہ انہار دان تے قبول کرے نو. یا اللہ معاذ الدین بھائی کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, کمائی میں, گھر میں یا اللہ برکت دے. یا اللہ معاذ الدین بھائی کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. پہلا نام پیش ہوا معاذ الدین بھائی کا الحمدللہ. اب اس سودا کو میں سستا کروں, میں چاہتا ہوں کم سے کم 5 آدمی جڑیے. الحمدللہ 5 آدمی جڑیے. 5,000 روپے دینے والا, صدقہ کرنے. ماشاءاللہ نعرے تکبیر. جناب مہر الدین صاحب الحمدللہ 10,000 روپے. یہ دوسرا نام پیش ہوا الحمدللہ. اللہ ان اردان تو قبول کرے نو. اللہ ان کی بھی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, گھر میں, کمائی میں, کھیتوں کھلیان میں برکت دے. اللہ مہر الدین بھائی کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. بھائی 10,000 والے 2 آدمی ہو گئے. اب اس سودا کو میں سستا کروں. تیسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا میرا ایسا کوئی نوجوان ہے جو پریشان حال ہو, جو پریشان حال ہو, کاروبار نہیں چل رہا ہے, تجارت میں برکت نہیں ہے. ایک نوجوان آ رہا ہے میرا بھائی ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کہاں بھائی؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں عبدالشکور صاحب. آ جاتے یہاں پر اسٹیج پر, ہم سے مصافحہ کر لیتے ہمارے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب. الحمدللہ ہیں کوئی ہیں؟ ڈاکٹر عبدالشکور صاحب ہیں اس مجلس میں ہیں؟ الحمدللہ شاید نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب آرام کر رہے ہوں گے. اگر وہ یہاں ہیں تو اسٹیج پر چلے. الحمدللہ 5,000 روپے دینے والا تیسرے نمبر پہ کوئی سخی ہے؟ کوئی میرا سا بھائی ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے کے اندر میں مہمان رسول کے لیے 5,000 روپے تعاون کرنا چاہتا ہو, دینا چاہتا ہو؟ الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے؟ ماشاءاللہ. جناب بھائی محمد نور الدین صاحب دیکھیے بنگال کے رہنے والے الحمدللہ, مالدہ ضلع کے رہنے والے, انہوں نے 5,000 روپے دان کیا ہے. اللہ اس سخی کے دان کو قبول